ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر زاہد جمال کے ساتھ ہارٹ فیلئر کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے تذکرہ کیا تھا کارڈیک ڈیفیبریلیٹر کا. جی یہ وہ مشین ہوا کرتی تھی جو خاصے بڑے سائز میں ہوتی تھی، بالکل اور ہارٹ اٹیک کے اندر یا کارڈیک اریسٹ کے کیسز کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا تھا کہ دوبارہ سے ایک شاک دے کر ہارٹ کو دوبارہ سے چلا دیا جائے. بالکل یہ وہی مشین ہے جو اب بالکل. امپلانٹ اب آپ ہوتی ہے؟ دیکھیں اتنے اسمال سائز میں بھی آ گئی ہے. جی. لیکن اس میں ایک اور مشین بھی ایڈوانس ہے جو میں ڈیٹیل میں نہیں گیا، کہ ایک مشین وہ بھی آ گئی جو ہارٹ کے پاور کو بھی بڑھا دیتی ہے. کیوں ایک تو مشین ہے جو کہ ہارٹ رک جائے تو ایمرجنسی فٹ ہے، جی وہ شاک لگائے گی آپ کو. ہزاروں مریض ہیں دنیا میں جو جی روز بچ رہے ہیں، مشین لگی ہوئی جی ہے، اور لوگ 80-90 سال کی عمر تک پہنچ چکے ہیں. ایک اور مشین اسی کی یہی ہے، اس میں ہم ایک تار اور ڈالتے ہیں جو ہارٹ کے پاور کو بھی بڑھا دیتی ہے. تو وہ ان لوگوں کا جس کا ہارٹ کا پاور کم ہے اور دوائیں لے رہے ہیں، اس کے باوجود سانس پھول رہی ہے، ان میں یہ سب علاج آ چکا ہے. پوری دنیا میں علاج ہے، یہاں پاکستان میں بھی ہم کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے. لیکن یہ سب مہنگے علاج ہیں. بے شک. اور یہ علاج بہت ایڈوانس ہونے کے باوجود بھی قدرتی چیز کو ریپلیس تو نہیں کر سکتے. بالکل بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب، اس بیماری کے حوالے سے کوئی پیغام آپ عوام کو دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، جس طرح یہ بیماری تو بڑھتی جائے گی کیونکہ لوگوں کا لائف سٹائل سب سے خراب ہے، تو اور ایڈوانسمنٹ بھی ہوتی جا رہی ہے. اس میں نئے نئے تجربات، لوگ زندہ بھی زیادہ رہ رہے ہیں، لیکن سب مہنگا علاج ہے. ہمارے انشورنس نہیں ہے باہر. آپ یہ سوچیں یہاں پہ لوگ دوا تک خرید نہیں سکتے. تو جس طرح بیماری بڑھے گی، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، علاج تو ہے اس کا. سب سے بہترین علاج ہے پریونشن. آپ کیوں اس طرف جانا چاہتے ہیں؟ بہترین یہ، آپ 35 منٹ روز چلیں 3 کلومیٹر، لیکن خالی پیٹ میں خدا کے واسطے کھانے کے بعد نہ چلیں. یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے، اس میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. خالی پیٹ میں اگر آپ کی عادت ہو، کم سے کم 5 دن نکال لیں، 3 کلومیٹر آپ واک کریں آدھا گھنٹہ، اس سے بچ سکتے ہیں. وزن بھی کم ہوگا. گھر میں جو خواتین، ان کے لیے میسیج ہے کہ فروٹ ضرور رکھیں کھانے میں. فریش فوڈ جو سستے ہوں وہ رکھیں ضرور کھانے میں. سبزی کا استعمال زیادہ کریں. سبزی کو اتنا نہ پکائیں کہ اس کی افادیت ختم ہو جائے. اس کو اسٹیم کر لیں، اس کو دھوئے میں بھاپ میں پکا لیں. جی. اور پھر مرچ مسالہ منع نہیں ہے ہارٹ کے حساب سے. اس کے تیزابیت ہو سکتی ہے، لوگ نہیں کھائیں، لیکن اس کے ہارٹ کے اوپر کوئی اتنے بڑے مضر اثرات ثابت نہیں ہوئے. آپ اپنے حساب سے ٹیسٹ سے کھانا بنائیں. گوشت جو ہے چربی کے بغیر ہونی چاہیے. تیل جتنے افراد ہوں اس حساب سے اتنی چمچ کھانا پکانا ہے. 5 لوگ ہیں تو 5 چمچ تیل سے زیادہ کھانے میں استعمال نہ ہو. وہ تیل اوپر نظر نہیں آنا چاہیے سالن میں. جی. ٹھیک ہے. اور سادہ کھانا کھائیں، اور زیادہ تر ہر چیز کھائیں آپ، لیکن سادہ ہونا چاہیے. بیکری سے بچیں، مٹھائیوں سے دور رہیں. اصلی گھی، اصلی جو چیزیں ہیں، ان سب سے اجتناب کریں. اور آف کورس نمک کا استعمال، ہلکے سے ہلکا نمک پہ آپ کوشش کریں کہ آپ کی فیملی کی عادت ہو جائے. اور اوپر سے تو نمک بالکل نہ ڈالیں. اور پین کلرز جو ہیں جو لوگ ڈیلی بیسس پہ کھا رہے ہوتے ہیں، وہ اور بھی مضر ہیں. تو ان سب چیز سے آپ بچیں. ڈاکٹر صاحب، ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائے اور بہت ساری اہم معلومات ہمیں فراہم کی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے تذکرہ کیا اصلی گھی کا، تو ایک وقت تھا کہ لوگ اصلی گھی کا استعمال کیا کرتے تھے اور اس زمانے میں ہارٹ اٹیک اتنا عام بھی نہیں تھا. وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ جب اصلی گھی کھایا کرتے تھے تو کام پر جاتے ہوئے وہ پیدل جاتے تھے، اور جو گھی انہوں نے کھایا ہوتا تھا وہ جسم کے اندر استعمال ہو جاتا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ انسان نے اپنی فزیکل ایکٹیویٹی محدود کر دی ہے. آج ہم آفس بھی جا رہے ہوتے ہیں تو گاڑی نکالنی ہوتی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہوئے اپنی غذا کا انتخاب کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جنک فوڈ کا جب سے ہمارے یہاں رجحان بڑھا ہے، تب سے جو سب سے بڑی خرابی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ پہلے اگر ہماری جو دیسی مرغن غذائیں ہیں وہ اگر آپ کھائیں گے بھی تو میرے خیال سے آپ 15 دن میں ایک دفعہ کھا لیں تو بہت بڑی بات ہوتی تھی، کیونکہ وہ ہوتی اتنی مرغن ہے کہ وہ ایک دفعہ ہضم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جنک فوڈ کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ یہ آپ روز روز کھا سکتے ہیں، اور یہ ہضم ہوا یا نہیں ہوا آپ کو تکلیف نہیں دیتا. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ان عادات کو تھوڑا سا تبدیل کریں. اور خاص کر جیسے کہ برنچ آج کل کافی کامن ہو چکا ہے، یا ہائی ٹی کی بات ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو چیزیں رکھی جاتی ہیں سامنے، یا تو وہ بیکری سٹف ہوتا ہے یا سموسے وغیرہ ہوتے ہیں. ان کو اگر آپ پھلوں سے ریپلیس کر لیں تو میرے خیال سے وہ ایک بہتر آپشن ہوگی، اور نہ صرف آپ کا نظام ہضم بہتر رہے گا بلکہ دل کی صحت بھی بہتر رہ سکتی ہے. اس طرح کی تبدیلیاں اگر ہو سکیں تو اپنی زندگی میں لے کر آئیں تاکہ آپ ایک طویل اور صحت مند زندگی گزار سکیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.